الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن کریم کی آیت آپ سنتے ہی ہیں ہر سال رمضان میں، اور رمضان بھی اب جا رہے ہیں، الوداع ہے. آج کے لیے سوچا تھا کہ زکوٰۃ کے موضوع پر درس ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ پہ تو کافی سر حاصل درس پہلے بھی پچھلے سال بھی ہو چکا ہے. کچھ باتیں ایسی کر لی جائیں، جس رمضان نکل گیا ہے، جو چند دن باقی ہیں، اس میں ہم کیا کچھ کمائی کر سکتے ہیں. اس میں یعنی کچھ عملی پروگرام جو ہے، باتیں فلسفے کی اور باتیں نظریے کی یہ سب تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. پریکٹیکل پروگرام کچھ سامنے نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ان لوگوں کی شکایت بھی رہتی ہے کہ ہمارے درس میں فلسفہ تو ہوتا ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ رمضان سب سے جو چیزیں مانگتا ہے اور جو تقاضے کرتا ہے، جو چیزیں چاہتا ہے، ادھر بھی آپ کو توجہ دلائی جائے. تو شروع میں ہونی چاہیے تھی یہ باتیں. حقیقت میں رمضان جب شروع ہوا تھا اس وقت یہ باتیں ہونا چاہیے تھیں، لیکن پھر بھی یہ دن جو باقی ہیں، آخری عشرہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی عشرہ ہے. آخری 10 دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوزخ سے رہائی کے دن ہوتے ہیں. عتق من النار، 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں، اور 10 دن دوزخ سے رہائی کے ہیں. تو اس 10 دن میں کوئی عملی پروگرام کچھ ہونا چاہیے ہمارے لیے. ہم اس جاتے ہوئے رمضان سے جو کچھ بھی وصول کر سکتے ہیں، جو ہماری کمائی کے دن ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ماہ و سال گزر جاتے ہیں. جو مقصد ہے، جو آیت میں نے پڑھی، اس مقصد کو ہم کتنا حاصل کر پائے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، رمضان کی اسپرٹ صحیح معنی میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے. اگر وہ چیزیں ہمارے عملی پروگرام کا حصہ بن جائیں تو ہم رمضان سے اور ان 10 دنوں سے خاص طور سے جو بچے ہیں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ شروع میں کہنے کی باتیں تھیں، لیکن یہ اہم ترین عشرہ ہے. اس میں لیلۃ القدر ہے، قرآن کریم کی نزول کی یہ 10 آخری عتق من النار، یعنی دوزخ سے رہائی کے دن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری دن تو مزدوری ادا کرنے کا دن ہے، یعنی رمضان کا آخری دن جو ہے. تو یہ دن قیمتی ہیں، ان سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ باتوں پہ توجہ دینا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے نیت. لعلکم تتقون. نیت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیت جو ہے وہ پوسٹر میں لکھی ہوئی نیت مراد نہیں ہے. اس سے اس کا پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. بصوم غد نویت من شہر رمضان، وہ نہیں ہے نیت. نیت کہتے ہیں دل کے عزم کو، دل کے ارادے کو. ہر عمل کی جان ہوتی ہے یہ چیز. نیت جو ہے ایک جسم ہوتا ہے، جاندار اور ایک بے جان. دیکھنے میں تو ایک سے ہی ہوتے ہیں دونوں، لیکن جس میں جان ہے اس میں مومنٹ ہوتا ہے، اس میں ایکشن ہوتا ہے، اس میں قوت عمل ہوتی ہے. تو ہمارے عمل کی جو جان ہے وہ ہے نیت، یعنی عزم اور ارادہ. روزے کی نہیں، روزہ تو ہے، رمضان جو ہے وہ روزے کے لیے ہے اور کاہے کے لیے ہے. نیت تو آلریڈی ہے، انڈرسٹوڈ ہے. نیت ہے عزم ارادہ اس بات کا ہے کہ جس چیز کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. ایک تو یہ نیت اس بات کہ اے اللہ میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں، مقصد تجھ کو راضی کرنا ہے. اس چیز کو دل میں، اور مقصد یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، میں برائیوں کے مقابلے میں پیر جم جائیں میرے، وہ طاقت میرے اندر پیدا ہو جائے کہ میں ہر برائی کا مقابلہ کر سکوں. اس مہینے میں اور ٹریننگ لینا چاہتا ہوں. نیت اس چیز کی ہے. کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں یہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو ہے مت کرنا آپ تب بھی ہے.
चल ही रहा है पूरा महीना, सीजन इसका रोजे का चल ही रहा है, शेड्यूल है पूरा। तो नियत का मतलब होता है किसी चीज का अज़्म करना, फैसला करना। ये फैसला एक तो ये कि अल्लाह के लिए है मेरा, ये किसी और मकसद से नहीं, कोई समाजी दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और एक ये कि मैं अपने आप को धोना छानना चाहता हूँ, अपने आप को रगड़ना चाहता हूँ, मांझना चाहता हूँ, अपने अंदर वो ताकत पैदा करना चाहता हूँ जो मैं बुराइयों के मुकाबले में, तरगीबात के मुकाबले में, शैतान की तशवीक़ात के मुकाबले में ठहर सकूं। या अल्लाह मैं इसलिए ये रोजा रख रहा हूँ। इस नियत को ताज़ा कीजिए दिल में, इस अज़्म को। नियत जो होती है ना वो अमल पे उकसाती है, और अमल पे अगर आप कर ही रहे हैं तो उसके लिए हौसला पैदा करती है, उसमें जान डालती है। ये मकसद है नियत का। ईमान व इहतिसाबन, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ते हुए और खुद को चेक करते हुए कि मैं कहां तक इसको पूरा कर रहा हूं। रोजा रखना है, और रोजा वही हमारे मशहूर भाई ने कहा मैं न बोलूं रोजे का लफ्ज़, सौम का लफ्ज़ बोलूं तो सौम का लफ्ज़ तो खुद एक नियत को पैदा करता है हमारे अंदर। जब हम सौम के माना का इदराक करते हैं तो ये चीज तो खुद हमारे अंदर एक नियत को पैदा करती है। तो नियत का मतलब ये है कि आप हर दिन ये सोच कर रखें कि अल्लाह मुझे आज अपने आप को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी नाक को, अपने पैरों को, अपने हाथों को हर उसी से रोक रखना है जिससे तू नाराज होता है। अपने आप को बांधे रखना है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल रखना है, और सिर्फ इसलिए कि एक तो तू राजी हो जाए और एक ये कि मेरे अंदर साल भर के लिए ये सलाहियत पैदा हो जाए कि मैं हर ऐसी तरगीब के मौके पर फिसल ना जाऊं, बिछल ना जाऊं। इसको ताज़ा करें, ये है नियत, ये है नियत। जो चीज मतलूब है वो ये इस चीज की है। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। यानी मैंने जिस जज्बे से रखा है उसको, उसके हिसाब से अल्लाह के अकाउंट होता है। खाली ये कि कल रोजा रखना है, क्यों आप कहीं ना कहीं क्या फर्क पड़ता है, तो जाहिर है कि शाम तक रहेंगे भूखे प्यासे, उसके कहने से क्या ये कोई नियत हुई? इसको नियत नहीं कहते। नियत रोजे की ये है कि मैं सौम है ये मेरा, और मैं अल्लाह तेरे लिए, खालिस तेरे लिए रख रहा हूं, और मेरा इस मकसद ये है कि मैं मेरी शख्सियत निखर जाए और मैं तुझे राजी कर लूं। एक तो ये चीज है। फिर एक ये कि चूंकि जैसा आपने सुना कि कुरान करीम का महीना है, दूसरी चीज जो इस महीने में आपसे मतलूब है अमली तौर से बताने, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम इसमें देना चाहता हूँ। तिलावत, कुरान करीम का ये महीना है, कुरान करीम ही इसकी फजीलत है। हकीकत ये नहीं है कि चूंकि ये रोजे रखने का मुकद्दस महीना है लिहाजा इसमें कुरान शरीफ भी पढ़ लो, नेकी कमाने के लिए बहुत सवाब मिलेगा, लिहाजा इसमें तरावी भी पढ़ लो, तो मुबारक महीना है बहुत सवाब मिलेगा। ये नहीं है, उल्टी बात है। चूंकि ये कुरान करीम का महीना है लिहाजा इसमें रोजा भी रख लो, यूं है। इसकी असल फजीलत रोजा नहीं है, इसकी असल फजीलत कुरान है। कुरान शरीफ में खुद कहा, ये आयत मैंने पढ़ी ना, शाहरुल रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जो बय्यिनात है और जो फुरकान है। तो जिसको ये महीना मिले, लिहाजा जिसको ये महीना मिले वो रोजा रखे। चूंकि रमजान का महीना है लिहाजा वो रोजा रखे, ये नहीं कि चूंकि रोजे का महीना है लिहाजा वो कुरान पढ़े। इसकी अफजलियत यह है कि ये कुरान करीम का महीना है, कुरान करीम से जोड़ने का महीना है। हम अल्लाह के करीब अपने आप को महसूस कर सकते हैं कुरान करीम से करीब होकर, क्योंकि कुरान करीम के रूप में अल्लाह ताला हमारे दरमियान खुद मौजूद है। ये उसका लफ्ज़ है, उसका कलाम है, उसकी सिफत है ये अल्लाह ताला। कोई दुनिया में कायनात में कोई भी शय ऐसी नहीं जिसमें बनफ़्स नफीस अल्लाह मौजूद हो हमारे दरमियान। उसकी मखलूक़ात है, उसकी तख्लीक़ात है, लेकिन ये उसकी सिफत है कलाम पाक। यानी अल्लाह ताला का सीधा कनेक्शन है हमारा इस इन अल्फाज के जरिए से। खुदा का वर्ड है, लफ्ज़ है ये खुदा का। इससे बाबरकत चीज दुनिया में कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह से जुड़ने के लिए इससे ज्यादा करीबी चीज कोई भी नहीं है। तो कुरान करीम को पढ़ना है, कुरान करीम को सुनना है, कुरान करीम को समझना है, कुरान करीम पर अमल करना है, कुरान करीम को दूसरों तक पहुंचाना है। ये सब कुरान करीम से ताल्लुक की शक्लें लफ्ज है, इन्हें हमें पढ़ना है। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हमें कुरान करीम को पढ़ना है।
तिलावत करना है, जितना भी मौका मिले कुरान शरीफ पढ़ना है। आप नहीं याद है, जितनी सूरतें आपको याद है उनको बार बार पढ़ना है, उन्हीं को दोहराना है। लफ्ज पढ़ना जो है कुरान करीम का, ये खुद एक जोड़ता है हमें कुरान करीम से। अल्फाज में भी अल्लाह ताला के जो है बरकतें हैं, अनवार हैं। मानी का नंबर तो बहुत बाद में आता है, बहुत बुलंद है, लेकिन अल्फाज देखिए अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया कि जो कहता है अलिफ लाम मीम उसको इतनी नहीं आता है, जो फजाइल बताए गए वो अल्फाज पढ़ने के बताए गए, माना के फजाइल नहीं है। माना के तो बहुत फजाइल है, तदब्बुर के तो फजाइल बहुत है, कुरान करीम को समझने के तो बहुत फजाइल है, उनका तो कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं। बल्कि हदीस में आता है कि एक साथ कुरान करीम में तदब्बुर करना 60 साल की मकबूल इबादत से बढ़कर होता है। तो देखिए सारी बातें इंसान की जो एक नॉर्मल लाइफ होती है 60 साल की, इसमें जितनी भी कुछ नेकियां कर डाले उन सबको कुरान करीम में एक साथ का तदब्बुर जो है उससे बढ़कर नेकी है। तो तदब्बुर तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अल्फाज से हमारा ताल्लुक शुरू होता है। सबसे पहले कुरान करीम के लफ्जों से हमारा ताल्लुक कोई मामूली ताल्लुक नहीं है और कोई मामूली नेकी भी नहीं है। उसको पढ़ना, लफ्ज महफूज होते हैं तो किताब का कॉन्टेक्स्ट में महफूज होता है और फिर उसी से मानी भी महफूज होते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने का महीना है, अल्लाह के रसूल इस महीने में कसरत से कुरान पढ़ते थे, दौर जिब्रील इस्लाम के साथ करते थे। पूरा कुरान करीम इसमें कम से कम हम कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें एक बार पूरा कुरान शरीफ पढ़ लें, अल्फाज के जरिए पूरा पढ़ लें शुरू से आखिर तक रमजान में। यानी हमें एक पारा रोज पढ़ना पड़ेगा तकरीबन। ये तकसीम उस वक्त तो नहीं थी, सहाबे किराम में बाद में हो गई है तकसीम, लेकिन उसकी सहूलत हमें हो गई है कि हम एक ही महीने भर का हिसाब फाँट सकते हैं। उसमें 30 पारे बन गए हैं, हम एक पारा रोज पढ़ लें तो हमारा कुरान करीम पूरा मुकम्मल हो सकता है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा हो सकती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल पूरा कुरान करीम रमजान के महीने में पढ़ते थे। सहाबे किराम तो न पढ़ पाते होंगे, इसलिए कि सहाबे किराम को सबको पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ नहीं था और कोई किताबी शक्ल में कुरान करीम मकतूब भी नहीं था जैसे अब प्रिंट हो जाता है, ऐसा नहीं था। बल्कि जितने हाफिज़ों में सूरतें थी उसको पढ़ लिया करते थे। लेकिन हुजूर अलैहि वसल्लम तो पूरा कुरान करीम पढ़ते थे। जैसा आपको मालूम है कि सुन्नत वो अमल है, उसको अल्लाह के रसूल ने किया है। अगर हम उस सुन्नत को अदा करने की पोजीशन में है तो हमें पूरा कुरान करीम पढ़ना चाहिए जहां तक मुमकिन है। नहीं पढ़ सकते तो कुछ मुंतखब सूरतें, थोड़ी बहुत सूरतें, कुछ अल्फाज हमें जरूर कुरान शरीफ के इस महीने में पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये कुरान करीम का महीना है, इसमें ज्यादा तिलावत और इससे बढ़कर कोई इबादत है भी नहीं, अफजलियत। जिन दुआओं को आप अज़कार के नाम से जानते हैं ना, जिक्र कर लो के नाम से आमतौर से लोग ये समझते हैं कि जो विर्द है औराद है उनको जिक्र करते हैं लोग उर्फ आम में। आपने देखा होगा कि जिक्र कर लो का मतलब ये होता है कि सुभान अल्लाह रब्बिल हम्दी है, सुभान अज़ीम, ये सब या कुछ लोगों ने अपने आप भी दरूद ताज, दरूद लखी हो जाए, क्या क्या लोगों ने अपने याद कर लिए हैं, उनको लोग जिक्र कहते हैं। हालांकि इसकी तशरीह आपके सामने हो चुकी है कि जिक्र नहीं है ये, बल्कि विर्द है, ये वजीफा है, विर्द है। इसमें कुछ औरात मासूर हैं, कुछ गैर मासूर हैं, कुछ अल्लाह के रसूल से मनकूल हैं, कुछ लोगों के अपने बनाए हुए हैं। लेकिन कोई भी हो, कुरान करीम की तिलावत से अफजल तो कोई शय, कोई विर्द, कोई वजीफा हो ही नहीं सकता है। कुरान करीम की तिलावत सबसे आला अमल है, सबसे अफजल अमल है कुरान करीम की तिलावत। इसका कम से कम एक बार तो कुरान शरीफ का पूरे महीने में हो जाना चाहिए, इसका विर्द हो जाना चाहिए। इसका लफ्ज जो है ये इसमें जो है, उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है कुरान करीम का समझना। तो इसके लिए आप एक बना लें प्रोग्राम कि मुझे कम से कम इतना, 1 सूरत, 2 सूरत, 3 सूरत पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ सकता मैं पूरा पारा तो इतनी आयतें कम से कम पढ़नी है, कम से कम मुझे 10-15 आयतें पढ़ना है। एक प्रोग्राम बना रहे, उसका इजहार होना चाहिए। अगर ये कुरान करीम का महीना है तो हमारी एक्टिविटीज में उसका इजहार होना चाहिए, कुरान करीम से हमारा ताल्लुक जोड़ना चाहिए। लफ्ज से शुरू होगा फिर माना तक जाएगा, हम समझने की कोशिश करें। अल्लाह का खत है ये हमारे नाम, तो हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या है। हफ्ते में एक बार आप दर्स सुन लेते हैं, इससे यह अदा नहीं होता है। आपको ये अज़्म करना चाहिए कि हम कुरान करीम को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और इतना हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो हम कम से कम एक आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे या सुनेंगे किसी से, 2 आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे या सुनेंगे। ये कम से कम ये प्रोग्राम बना लें कि अब से शुरू करेंगे, अगले साल तक हम पूरा कर लेंगे।
اس رمضان میں عزم کر لیں. لیکن یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے تو صحیح کہ وہ کیا ہے. ہم عربی زبان بھی جانتے نہیں ہیں, عربی زبان ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, تو اس سے ہم کو یہ چھوٹ نہیں مل رہی ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں ہی نہیں کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہا ہے, اے لوگو اے لوگو اے لوگو, ہر آیت میں ہم سے کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کیا پتا آپ کیا کریں, ہم تو عربی جانتے ہی نہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی عائد ہوتی ہے, آپ سمجھیں. آپ کے پاس کوئی ٹیلی گرام آتا ہے انگریزی میں, تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تاک پر رکھ دیتے ہیں کہ تو انگریزی میں کیا انگریزی جانو. آپ پورے محلے میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی پڑھا کے دیکھیں کہ کیا ہے, اگر آپ سے انگریزی نہیں آتی ہے تو. جب تک آپ مطمئن نہیں ہوتے, سچائی نہیں, جب تک آپ جان لیں گے اس ٹیلی گرام میں ہے کیا, تو پھر قرآن کریم سے اتنے بے فکر کیوں ہو گئے. جب یہ آپ کی زندگی کا چارٹر ہے, منشور ہے, اس پر آپ کی نجات منحصر ہے آخرت میں, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اب یہ کہ آیت دو آیت آپ درس میں سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کب تک ہماری زندگی وفا کرے, کب تک آپ کی زندگی وفا کرے, لیکن آپ یہ پروگرام تو بنائیں کہ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. ایک آیت دو آیت تین آیت آج سے دن بھر میں کبھی ایک ہی آیت پڑھوں, چاہے آگے کو بڑھوں گا. میں اس میں خود ڈائریکٹ رابطہ رکھوں گا قرآن کریم سے. رمضان آپ کو یہی انسپریشن دے جائے کم سے کم کہ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی, تدبر کرنے کی, پھر سوچوں گا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا ہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, یہ کوئی پہلی نہیں ہے قرآن شریف. یہ آپ کو جو پڑھا دیا ہے نا کہ یہ پہلی ہے, پہلی کچھ نہیں. خدا کی باتیں خدا ہی جانے, کسی گانے میں ہوا تو ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے ہے, آپ جانیں, تاکہ اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ کہ اپنے آپ اللہ نے محمد رکھ کے تھوڑی بھیج دیا کہ سہل کرو. تو اس کو سمجھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, میں نے قرآن کو اتارا ہے اس لیے تاکہ تم سمجھو, تو کوئی ہے سمجھنے والا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. ہاں ہے تو سمجھنے والے, پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی زبان ہمارے. یہ تھوڑی کہہ دیں گے آپ, اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ. یہ فرض ہے آپ کے اوپر قرآن کریم کا سمجھنا کہ کیا ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم, علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اس میں سب سے پہلے یہی علم ہے, اس کا حاصل کرنا فرض ہے آپ ہر ایک کے اوپر. اس کو آپ کھینچ کے تو لے جاتے ہو سائنس میں, جغرافی میں بھی لے جاتے ہو اس حدیث کو, لیکن جہاں سے شروعات ہوتی ہے علم کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ اس کا سمجھنا فرض ہے آپ کے اوپر براہ راست, کسی علامہ کے حوالے سے نہیں. خود سمجھیں اس کو, کسی بروکر کے حوالے سے نہیں, یا کسی کمیشن ایجنٹ کے حوالے سے نہیں کہ جو آپ کو سمجھا ہے جیسا بڑھا جائے آپ ویسا سمجھیں. کیا پتا وہ کیسا بڑھا رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. آپ خود اس سے جڑیں قرآن کریم سے. تدبر, جس کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ساتھ قرآن کریم میں تدبر کرنا, یعنی سوچنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے. ایک ساتھ قرآن کریم میں یہ سوچنا 60 برس کی عبادت مقبول سے بہتر ہے. کیا اتنا بڑا ثواب آپ کھونا چاہیں گے؟ آپ جو چھوٹی چھوٹی ثواب ٹٹولتے پھرتے ہیں, ویسے ثواب ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کیا اتنا بڑا ثواب آپ کھونا چاہیں گے؟ تدبر. اور اس کے بجائے آپ دوسری چیزوں میں لگ جائیں, کم درجے کے ثواب کی چیزوں میں لگ جائیں, تو یہ بھی میں کہوں گا یہ شیطان کی چال ہوتی ہے. آپ کہتے ہو کر تو رہے ہم نیک کام لگے ہوئے, تو ہم نیک کام, جب سب سے بڑا نیک کام قرآن کریم سے جوڑنا ہے. سب سے مقدس مہینہ رمضان, اور رمضان کی فضیلت قرآن اور وہ خدا کا لفظ, اور سب سے مقدس کام اس سے جوڑنا ہوا, تو سب سے بڑی نیکی اس کو سمجھنا ہوا. تو اس کے سبسٹیٹیوٹ میں آپ نے کوئی بھی اگر نیکی کی تو ظاہر ہے کہ کم ریٹ کی نیکی ہے وہ. اب شیطان اگر آپ کو کم قیمت کی چیزوں میں لگا کر بڑی قیمت سے محروم کر دے, تو یہ تو بہت بڑی چال ہوئی نا اس کی. میں نے ایک بار مثال دی کہ کوئی دوست بن کے آپ کا, اور آپ کو ایسے کاروبار میں الجھا دے, وہ دیکھے کہ ان کو تو کروڑوں کا فائدہ ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو وہ لاکھوں کا فائدہ کرا دے, کسی اور کاروبار میں الجھا دے. تو یہ دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے یہ, کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو روک تو سکتا نہیں, اس کو کم درجے کی چیزوں میں الجھا دوں. تو جو فرائض سے چھوڑ کر آپ کو نوافل میں الجھا رہا ہے مثلا, یا قرآن سے چھوڑ کر آپ کو کم درجے کی چیزوں میں الجھا رہا ہے, چاہے وہ نیکی ہی صحیح, یہ تو بحث کی بات ہے کہ کیا ہے نیکی کیا نہیں, لیکن وہ خیرخواہی نہیں ہے. صراحت آپ کا دل مانتا ہے, کہ ضمیر مانتا ہے, احادیث رسول شاہد ہے, قرآن کریم کی آیات شاہد ہیں. سب سے بڑی نیکی اس کائنات میں ہے قرآن کریم سے جڑنا, اس کے لفظوں سے, اس کے معنی سے, اس کے تدبر سے. پہلے اس کو پڑھنا ہے, سننا ہے, پھر سمجھنا ہے, پھر زندگی میں لانا ہے, پھر دوسروں تک پہنچانا ہے, پھر زندگی کا نظام اس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ پورا اسٹیج بائی اسٹیج قرآن کا حق بنتا ہے ہمارے پر. قرآن کریم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا, اچھی آواز میں گا لیا, اچھے کاغذ پہ چھاپ لیا, اچھی جلد باندھ لی, اس کی حق ہو گیا, قرآن کا ادا ہو گیا, پلاسٹک کور میں رکھ دیا اس کو لا کر. یہ بھی حق ہے قرآن کریم کا, بے شک یہ بھی حق ہے. اچھی طرح پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا, اچھے کاغذ پہ چھاپنا, کمپیوٹر سے اس کو چھاپنا,
یہ سارے حق بنتے ہیں قرآن کریم کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو ہم پہلے سنیں کہہ کے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ، پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں. یہ قرآن کریم کا حق بنتا ہے. تو یہ تلاوت کے لیے ایک پروگرام بنائیں اپنا قرآن کریم کے لیے، یہ تلاوت ہمیں کرنی ہے. اس مہینے کے اندر جو ہے ہمیں تلاوت کرنی ہے. تراویح بھی تو آپ کرتے ہی ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک اس کا پروگرام بنائیں. اور پھر پڑھنے کا مطلب کیا ہے قرآن کریم کے؟ یہ تو اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ فرمایا. پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے پڑھنے کا طریقہ نکال رکھا ہے کہ بس پڑھتے جا رہے ہیں، یا قرآن شریف کو پڑھنے کا یعنی معنی پڑھنے کا طریقہ نکالا ہے کہ حاشیے میں لکھا ہے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کے ساتھ انوالو ہو جائیے. قرآن جو ہے، قرآن کو آپ پڑھیے اپنے دل سے، دماغ سے، اپنی روتی آنکھوں سے انوالو ہو کے پڑھیے. قرآن جہاں ڈرا رہا ہے آپ کو وہاں ڈریے، جہاں آپ کو ترغیب دے رہا ہے وہاں ترغیب. اللہ کے نیک بندوں کے حالات اس میں آئیں گے. جن قوم خدا کا عذاب آیا وہ آئیں گے، جہنم کے عذاب سے خدا ڈرائے گا وہ آئیں گے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا، کہیں آپ کے آگے بھر آئیں گی اگر آپ نے جذبات کے ساتھ پڑھا. تو قرآن کریم کو خالی ایسے نہیں پڑھنا ایسے کسی ڈاکٹر کی کتاب پڑھ لی جاتی ہے. یہ آپ کی زندگی کا منشور ہے. اس کو دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھیے، اس کو سوچتے دماغ کے ساتھ پڑھیے، اس کو روتی آنکھ کے ساتھ پڑھیے، پورے جذبات کے ساتھ پڑھیے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس طرح پڑھیے. آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں انوالو ہو جائیں، قرآن آپ کے ساتھ زندگی میں شامل ہو جائے. تو پھر دیکھیں کہ کتنی لذت ملتی ہے آپ کو قرآن کریم میں، اور کیا کیا خدا آپ کے لیے اس میں معنی کھولتا ہے. آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا، کر کے دیکھیں. جس طرح آپ جوڑیں گے ایسی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دنیا کھولے گا کہ آپ کو سب کچھ ہیج دکھائی دے گا پھر اس کے لفظوں کے سامنے. تو یہ ہے تلاوت، اصل تلاوت. اور تلاوت ایک تو قرات ہے لفظوں کا پڑھنا، اور ایک تلاوت ہے جو قرآن جو اصطلاح ہے عربی کی. تلاوت تو مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. مطلب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کے پیچھے جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ رجل یتلو فلاں، یہ آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے. یتلو وہاں بولیں گے ہم، یعنی اس کو ٹو فالو، پیچھے جانا کسی چیز کے، کسی کا اتباع کرنا. ہم تلاوت کا مطلب سمجھتے ہیں لفظوں کا پڑھنا. تلاوت کا مطلب ہے اس میں جذب ہو جانا، اس میں ڈوب جانا اور اس کے مطابق زندگی ڈالنے کا عزم کرنا. یہ ہے فالو کرنا اس کو، تو وہ کرنا ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس کے دوسرا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جتنی بھی توفیق خدا آپ کو دے، اگر 2 آیتیں بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں تو یہ کریں اس کو. پھر جیسے میں نے کہا لعلکم تتقون کہ یہ تقوی کا مہینہ ہے. تقوی یعنی بچنا برائی سے، بچنا ان چیزوں جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں، معاشرتی سطح پر سب سے پہلے بچنا. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں بندگان خدا کے حقوق کا تذکرہ ہے. یہاں شروع سے دیکھیے جتنے بھی چل رہے ہیں سارے احکامات میں کہیں جو ہے کسی کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو. کہیں یہ ہے کہ اپنا مال جو دو ذوی القربہ کو، یتامہ کو، مساکین کو، مسافروں کو دو. گردن چھڑانے میں جو لوگ کرا رہے ہیں بوجھ تلے، غلامی کے بوجھ تلے کرا رہے ہیں، ان کی گردنیں چھڑاؤ. والسائرین فی الرقاب، جیلوں میں بند ہیں. جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ ہے متقی. اور جو کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر قتل کر دے کوئی کسی کو تو اس کا بدلہ لو، معاف کر دے تو اس کو معاف کر دو. پھر بتایا مال چھوڑ کے جائے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کو مال کو بانٹو ٹھیک سے، اس میں وہ نہ ہونی چاہیے، مطلب کوئی بد اعتدالی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں اس کا سیاق کیا بتا رہا ہے؟ اس کے بعد کتب علیکم الصیام، تک بچو، روزہ اس لیے کہ بچو. انہیں سارے جتنے بھی حقوق العباد بتائے گئے، یہ جتنے پیچھے بتائے گئے کہ وصیت ٹھیک ہے، مال ٹھیک سے بٹے، اور یتامہ پر مساکین پہ مال ٹھیک سے بٹے، اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرو. یہ ہے نیکی. یہ نہیں ہے تم نے منہ ادھر کر لیا، تم نے منہ ادھر کر لیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو ان پر جو تمہارے اعزا ہیں، تمہارے اقارب ہیں، جو ابن سبیل ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو بے سہارا ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ان پر اپنا مال. یہ سب آیا. اس کے بعد پھر جنہوں پر بے گناہ قتل کیے گئے ہیں ان کا بدلہ لو. اور پھر یہ کہ معاف کر دے تو اس کو معاف کر دو، اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. پھر یہ کہ جو مال چھوڑ کے چلے جائیں ان کا مال صحیح صحیح بانٹو، اور اس میں کوئی وقت. یہ سب کیا ہے؟ اور اس کے بعد آیا کتب علیکم الصیام کہ روزہ تم پر فرض کیا جاتا ہے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے.
تو تقوی کا پہلا تعلق جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ لفظ جو نگینے کی طرف فٹ ہے پورے ماحول میں، اس کے آگے بھی پھر وہ چل رہا ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، تو جس کو چاہیں وہ روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کسی کو پریشانی میں ڈالا جائے. اور پھر یہ کہ تمہاری عورتیں جو ہیں ان کے حق ادا کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. یہ سب پھر وہ شروع ہو گئے. تو اس کے درمیان میں یہ حکم آیا روزے کا، صوم کا. مشفق بھائی کو دیکھ کے مجھے یاد آ جاتا ہے یہ صوم کا لفظ آیا. تو یہ پورا کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو ہے تقوی بچنا ہمیں ہر اس شے سے ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو پرائرٹیز ہیں، جو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندگان خدا کے حق ہیں، ان میں بندے روٹ جاتے ہیں سب سے پہلے، ان میں کوئی حق تلفی نہ ہو. تو معاشرت سے تعلق رکھنے والی وہ ساری چیزیں یہ سب سے پہلے آتی ہے صوم کے اندر. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے روزے میں تو تم یوں کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، انا صائم فلیقل انی صائم، کہہ دو. نہ کسی کی غیبت کرو. آپ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا صوم سے، کیونکہ انہوں نے کسی کو گالی دی ہوتی. آپ نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے وہ مفلس ہے. اب فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے پاس آئے گا نماز لے کے، روزے لے کر، بہت سارے، اور حال یہ کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں لے کر کے اس کو دے دے گا، اس کے سارے گناہ اس کو لاد دے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، ساری کمائی اس کی لٹ جائے گی. وہ ہے مفلس. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ آپ تقوی کا مطلب یہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں تو آپ طے کریں گے ہی. اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو بتایا تھا حقوق العباد حقوق اللہ بالکل مکس اپ ہیں، ایک دم ملے جلے ہیں. لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فیس ایسا ہوتا ہے جو بندگان خدا کو زیادہ متاثر کرتا ہے اس کا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو یعنی سیدھے سائڈ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی بندگان خدا کی طرف اس کی مخلوطی چونچ آتی ہے. تو اس میں جو ایسے حقوق ہیں جو ڈائریکٹ بندگان خدا سے متعلق ہیں، مال ان کے پر خرچ کرنا، ذوی القربہ پر، یتاموں پر، مساکین پر، ان کی عزت سے نہ کھیلنا، ان کو گالی نہ بکنا، یہ جھوٹ بولنا کسی کے ساتھ، یا دھوکہ دینا یا فریب کرنا، اس سے بچنے کا پورا عزم ہونا چاہیے. نیت کا مطلب یہی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. نیت کرتا ہوں میں کہ کل کا روزہ رکھوں گا، بس یہ کوئی نیت نہیں ہے، یہ کوئی نیت نہیں ہے، شیڈول ہے چل رہا ہے روزہ. نیت یہی ہے کہ میں کسی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے شاید فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے خدا کو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی، خدا کو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی. جھوٹ جو بولتا ہے مطلب خدا کا کوئی مقبول نہیں ہے. غیبت کر رہا ہے، اللہ فرمایا کم من صائم لیس من صیام الا السحر وکم من قائم لیس من قیام، کم من صیام لیس من صیام الا الجوع وکم من قائم لیس من قیام الا السحر. بہت سے لوگ رات بھر جو ہے بڑی نفلیں پڑھتے رہتے ہیں مگر سوائے رات خراب کرنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا. اب بہت سے لوگ بڑا دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں مگر سوائے فاقے کے انہیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ جو مقصد تھا تقویٰ کا وہ ان کے پیش نظر نہیں رہتا. تو وہ مقصد پیش نظر رہے تو ہے روزہ صوم، ورنہ بیکار ہے. تقویٰ یعنی ہمیں بچنا ہے ہر اس شے سے جو اس کو برباد کر دے. احتساب ایمان و احتساباً، ہر اس شے سے جو اس کو برباد کر دے. ہماری اس پوری محنت کو اسی نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے اور اس سے پورے بچے رہنا ہے. تو یہ تیسرا کام ہے آپ کو کہ آپ سترک رہیں، ہوشیار رہیں. یہ شیطان کسی بھی پلٹوار سے جو ہے آپ کی ساری محنت رائگاں کر سکتا ہے، ساری محنت کو آپ کی جو ہے مٹی میں ملا سکتا ہے. مجھے یہ عزم رکھنا ہے میں شیطان کی چال میں نہیں آؤں گا. مجھے کوئی گالی بھی بگے گا تو میں سر جھکا کے کہہ دوں گا میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں صائم ہوں، میں روزے سے ہوں. مجھے کوئی اسٹائل بھی دے گا تو میں اسٹائل میں نہیں آؤں گا، حالانکہ روزہ اسٹائل کو پیدا کرتا ہے. تو یہ کام ہے تقویٰ. اور ایک ہے نیکیوں کی تلاش. اس مہینے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی تلاش. مجھے جو بھی نیکی مل جائے میں اس کو ہاتھ سے جانے نہ دوں، کمائی کا جو بھی موقع مل جائے. ہوتا نہیں سیزن میں آدمی چھوڑتا نہیں کوئی بھی چیز. اب ہر چیز کا یہاں اتنا اللہ کے ہاں جو ہے مقبول ہو رہی ہے کہ نفل بھی فرض ہو کے جا رہے ہیں اللہ کے ہاں، تو مجھے تو کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے. میں کسی یعنی کوئی حتیٰ کہ اگر میں یہ طے کر لوں، مثلا کوئی بھی اپنے لیے طے کر لوں کہ میں یہ نیکی اس مہینے میں، نیت میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اس مہینے مجھے یہ نیکی کرنا ہے، ایک پلان طے کر لوں، 3 2 کوئی بھی نیکیاں میں طے کر لوں. مثلا مجھے اس مہینے میں تمام نمازیں جماعت سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. مجھے کوئی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. میں پہلی تکبیر سے جو ہے نماز کو پڑھوں گا اس پورے مہینے میں. سال بھر بہت کوتاہی ہوتی ہے مجھ سے،
لیکن رمضان کے احترام میں مجھے تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے نماز, بغیر جماعت کے نہیں پڑھوں گا, بس یہ طے کر لیں. میں کسی کو اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اپنے لفظ سے دکھ نہیں پہنچاؤں گا, یہ طے کر لیں. میں کسی سے بھی بات کروں گا تو مسکرا کے ہنس کے کروں گا, اکڑ کے اور ٹرا کے نہیں کروں گا, یہ طے کر لیں. کوئی بھی نیکیاں اپنے لیے آپ ایک چارٹ بنا لیں, اس مہینے میں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ نیکی کمانی ہے, یہ میرا ایک رہے گا اس مہینے میں. تو نیکیوں کی تلاش, جیسا کہ نیکیوں کی تلاش کا یہ مہینہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا گئی ہے. اور ایک ہے اس کا 5واں رمضان کا جو حق ہے یا کام ہے وہ ہے قیام لیل, رات میں اللہ کے سامنے تھکنا, اللہ کے لیے تھکنا, دن بھر اس کے لیے سوکھے ہونٹوں سے رہے, دن بھر اس کے لیے بھوکے پیاسے رہے, رات کو اس کے لیے تھکیں گے. سب کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں, دنیا میں کس کس کے لیے کیا قربانی ہم نہیں دیتے, کتنے ہم دکھ اٹھاتے ہیں ذرا سی چیزوں کے لیے, اس جذبے کے ساتھ یہ کہ آج ہم اپنے اللہ کے لیے جو ہمارا مہربان رحیم کریم خدا ہے اس کے لیے بھی کچھ تھکیں گے, کچھ قربانی دیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکائیں, اپنے آپ کو تھکائیں, اپنے آپ کو تھکائیں, اپنے آپ کو تھکائیں. دل اللہ سے مانوس ہوتا ہے اس میں. اور حدیث رسول میں اللہ نے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان میں آخری شب میں آتا ہے اور کہتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا میں اس کو معاف کروں, ہے کوئی مجھ سے کچھ بھیک لینے والا جس کو میں عطا کروں, کوئی دینے والا. اور ایک حدیث میں تو اتنے اللہ ایسے تڑپانے والے لفظ ہیں حضور کے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتا ہے اپنا آخری شب میں, ہاتھ پھیلا دیتا ہے اپنا اور کہتا ہے کون ہے جو اس کو دے اس ذات کو جو فقیر نہیں ہے اور ظالم بھی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. وہ آدمی کتنا بدقسمت ہے کہ اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے واپس ہو جائے اور اس کو جو ہے اللہ کے حضور 10-20 منٹ بھی خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے. ہم کر سکتے ہیں, ہم 10-15 منٹ پہلے سحری سے اٹھ سکتے ہیں, ہم جو ہے اللہ کے لیے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور عجیب لذت ہوتی ہے اس نماز. اور آخر شب کے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں اللہ کے سامنے جھکنے میں جو لطف ہوتا ہے, ایک بار آپ اس کے عادی ہو جائیں تو اس لذت کو آپ چھوڑیں گے نہیں کبھی. اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں تو پیشانی جھکانے کی توفیق مل جائے, سجدے میں سر ہی رکھ دیں, نماز نہ پڑھ سکیں تو, اور پھر مانگیں اللہ تعالیٰ سے جو, تو وہ مقبولیت کے لمحات ہیں. اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہے, نیلام ہو رہا ہے, اور میں جو ہوں کیسے یعنی اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, تو مانگنے کا زمانہ ہے. تو قیام لیل یہ رمضان کا ایک حق ہے. قیام لیل رات میں اللہ کے لیے تھکنا, رات میں اللہ کے لیے کھڑا ہونا, دعا اللہ سے مانگنا, یہ جو حدیث میں آتا ہے. حدیث میں جو یعنی اور اس کے لیے ذکر دعا بھی, جس کو ذکر آپ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ ذکر ہم جو ہے ہم اس کے لیے بول دیتے ہیں, وہ الفاظ لفظ کی غلطی ہے, وہ اس کو ورد کہنا چاہیے, وظیفہ کہنا چاہیے. حضور نے دعائیں مانگی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارا دل بھی خدا سے مانگنے کو چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الگ سے کچھ اللہ سے مانگیں, کچھ روئیں, کچھ ہماری اپنی بات ہوتی ہے. دعا جو ہے وہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, اللہ کے سامنے خالی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہم کیا ہیں, ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں, ہم پبلک کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتے, کتنی حرامی میں دھبے ہوتے ہیں. بھائی اللہ سے تو کچھ چیز پوشیدہ نہیں ہے, اس کے سامنے تو بے نقاب ہیں. ہم اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ سکتے ہیں, ہم اس کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں, سب کچھ مانگ سکتے ہیں, اور اندھیری رات کے سناٹوں میں تو مانگ ہی سکتے ہیں. تو دعا جو ہے, دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے رسول وسلم نے ہمیں, اور وہ دعائیں, اور ہم اپنی دعائیں بھی مانگیں, اپنی دعائیں. شیء تجیش بہ صدورنا, دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ دل میں ایک جو سیلاب امڑتا ہے وہ ہمارے ہونٹوں پہ آ جاتا ہے, اس کو دعا کہتے ہیں. ایک جذبہ بےتاب, وہ دل میں ٹوٹی ہوئی کوئی بات, کوئی آنسو جو ہمارے ہونٹ پہ آ جاتا ہے, جس میں لفظ کئی بار ہوتا بھی نہیں ہے, وہ دعا ہے. تو وہ دعا اللہ سے وہ مانگ لیں, اللہ کے کہ وہ تو در ہے, اسی سے تو ملتا ہے سب کچھ, وہیں سے ملے گا جو کچھ ملے گا. یا اللہ سے مانگنے کے دن ہے تو مانگیں, جتنے بھی لوٹ ہے اسے لوٹ لیں. اور پھر یہ کہ اس کے لیے اذکار بھی ہے کچھ, یعنی کچھ ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. مثلا بخاری شریف میں ہے
کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں اللہ کے رسول فرمایا جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اور خدا کو ان جملوں میں بڑا پیار آتا ہے. اور 2 آپ نے بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے تو اے اللہ، سب تعریف تیرے لیے ہے. پاک ہے تو اے اللہ، ہر بزرگی ہر بڑائی تیرے لیے. یہ کلمات ہیں جو خدا تعالیٰ کو اللہ کے رسول فرمایا بہت پسند ہیں. ان کلمات کا ورد کریں، یہ کلمات زیادہ پڑھیں. شب قدر کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں شب قدر میں کیا مانگوں اللہ سے، تو حضور نے فرمایا یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اللہ تو مہربان ہے، مہربانی تجھے پسند ہے، مجھے بھی معاف کر دے. فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے یہ کلمات ورد ہے، کلمات دعا ہے، یہ اللہ کے سامنے آئے. یہ قیام اللیل میں ساری باتیں آتی ہیں، رات دن ہو، بلکہ رات میں کیا دن میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دن میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا جو ہے وہ اللہ اور بندے کا اپنا سیدھا تعلق ہے. اس کے بیچ میں یہ جو لوگ جو ہیں دعا کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. دعا تو اللہ سے بندے کی بات چیت ہے، اس لیے اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے یہ. اور یہ تو چپ ہونا چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے رو کے مانگو اور چپ کے مانگو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے دون الجہر من القول، اس میں آواز نہ اٹھنے پائے. آواز اٹھنے میں تو پھر ریاکاری بھی مل جائے گی، آواز اٹھنے میں تو پھر نمائش بھی ہو جائے گی، آواز اٹھنے میں تو پھر الفاظ کی سیٹنگ بھی ہو جائے گی، اور پھر قافیہ بندی میں دل الجھ جائے گا. اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مانگتے مانگتے تو ایک ہی لفظ آدمی ادھورا ہی چھوڑ جاتا ہے اور باقی تو سب اللہ خود ہی پورا کر دیتا ہے. وہ کیفیت جو ختم ہو جائے گی اس میں. اور جب مرتب جملے آپ بولیں گے تو اس کیفیت سے آپ محروم ہو جائیں گے. پھر وہ دعا نہیں ہوگی، پھر نہ وہ اللہ کے حضور قبول ہوگی اور نہ ہو جائے گی وہ. تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ کریں. پھر اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہے ان 10 دنوں میں، ایک رات جس میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ بڑی عظمت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میں نے بتایا تھا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے یہ 1000 مہینوں کے وہ 84 سال سے بہتر ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا. بے حد عظمت و فضیلت والی رات ہے. پھر اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو امور ہوتے ہیں ان کو بھی تقسیم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ساری کائنات کا جو نظم و نسق ہے پورے سال کا چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ پورے سال اس کے مطابق کائنات چلے گی. ستارے سیارے گردشوں کا نظام سب کچھ اس کے مطابق چلے گا. یہ وہ رات ہے. اسی رات میں قرآن کریم بھی نازل ہوا. صاف مطلب ہے کہ قرآن کریم کا سیدھا تعلق اس کائنات کے نظام سے ہے کیونکہ اسی رات میں نازل ہوئی. اتنی قیمتی اتنی تقدیر، اسی میں تقدیریں بنتی ہیں، اسی میں بگڑتی ہیں، اسی میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اسی رات میں قرآن دیا گیا آپ کی تقدیر بنانے کے لیے. اب وہ چھپا کے رکھی گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 وہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یا پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور پورے رمضان میں بھی آخر کے 10 دن میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور آخر کے 10 دنوں میں بھی جو تاخر آتے ہیں 21 ہے اور 23 ہے اور 25 ہے 27 اور 29 ہے، اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے. اور ان تاخراتوں میں بھی 27ویں شب میں زیادہ امکان ہوتا ہے. مطلب آپ کو گول رکھا ہے، بتایا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اتنی قیمتی ہے وہ رات تو اس میں جو ہے اتنی عظمت والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. ہر خیر سے محروم رہ گیا. وہ بہت بڑا نقصان کر لیا اس نے. اس کی فضیلت یہ تو ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس میں نظم کائنات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں دعا جو مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اس کو، اور اس کا عمل یعنی اس میں جو کیا جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں مبرور ہوتا ہے. جب یہ ہے تو آپ نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ ہر خیر سے حرم الخیر کلو، ہر خیر سے محروم ہو گیا. تو جب اتنی بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ لیلۃ القدر ہے تو پھر کریے تلاش، اسے ڈھونڈیے. بتائے کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ڈیٹ؟
کچھ چاہت دکھنی چاہیے آپ کی، کچھ جذبہ دکھنا چاہیے، کچھ شوق دکھنا چاہیے، کچھ تلاش دکھنی چاہیے. نہیں جاگ سکتے پورے مہینے، کیا آخر کے 10 دن بھی نہیں جاگ سکتے، کیا تاک راتیں بھی نہیں جاگ سکتے، اگر ہر رات نہیں تو کم سے کم 21ویں 23ویں اور 25ویں 27ویں شب جاگ لو. مطلب کچھ تو ظاہر ہو کہ تمہیں اس کی چاہت ہے، کچھ تو ظاہر ہو کہ تم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو. اور ایسا اگر آپ کو پلان بنا کے دے دی جائے کہ اس ٹائم اس منٹے اس سگریٹ شروع ہوگی تو پھر آپ وہ چاہت کہاں ہے؟ وہ تو ایک شیڈول ہو جائے گا، وہ آپ کر لیں گے اٹھ کر، کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہو، اس سے آپ کو دل کے جذبہ ظاہر نہیں ہوگا، اس سے کردار میں آپ کے جو رمضان اثر چھوڑنا چاہتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو. پھر رمضان کا ایک حق ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مٹھی کھول دیں اس میں آپ، وہ جو سال بھر بند رہتی ہے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، معذوروں کے لیے، اپنا عزہ و اقارب کے لیے کتنے ہیں. ایک تو شہر المواسات بتایا اللہ کے رسول نے سے، پہلی بات تو یہ ہے یہ شہر المواسات ہے، یعنی غمخواری کا مہینہ ہے. دکھ محسوس کریں ان کا جن کا دکھ سال بھر محسوس نہیں ہوتا، ان کا دکھ محسوس کریں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. اور سب سے پہلے ذوی القربہ ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے قریبی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ضرورت مند ہیں، ملت کی ضروریات ہیں، جو آپ یعنی جو حقیقت ضرورت آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کے کام آئیے اس مہینے میں. اور وہ جو افطار صائم کے روزے دار کا روزہ جو کرا دے افطار، اس میں اس کو وہ بھی اسی شک میں ہے، یعنی غمخواری کا. کتنے ایسے ہیں آپ کے یہاں تو خان سجا ہوا ہے، کوئی آدمی جو ہے روزہ افطار کر نہیں پا رہا ہے تو آپ اس کو اگر من فطر صائما اس کو آپ افطار کرا دیں، یہ غمخواری کا اظہار ہے، آپ کی غمگساری کا. آپ سے نہیں اتر رہے لقمے میں، حلق سے نہیں اتر رہے، کیونکہ دوسرے کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. اس کو محسوس کریں آپ، اس حقیقت کو. اپنا اعزاء اقارب اپنے جتنے بھی ہیں، کتنی احتیاج، کتنی ضرورتیں ہیں، کتنے لوگ آپ سے کہہ نہیں پاتے ہیں، آپ ان کی ضرورتیں خود چیک کریں، خود محسوس کریں. غمخواری یہ ہے، غمخواری یہ نہیں کہ کسی بھیک کی اپلیکیشن کو آپ منظور کر لیں، یہ غمخواری نہیں ہے، بلکہ آپ خود محسوس کریں کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ ضرورت مند ہیں. اب میں نے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ میرے اپنے گٹ سے نہیں ہے، وہ میرے اپنے عقل سے نہیں ہے، وہ میں نے کچھ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میں نے خود کمایا ہے. یہ تو شیخ قارون کا اندازہ فکر ہے. میں کون ہوتا ہوں اور مجھے مل کیا سکتا ہے، اور کون کیا کما سکتا ہے دنیا میں، کون کیا، وہ تو سب اللہ کی عطا اور اللہ کی دی ہوئی اس سے ہوتا ہے. کھیتی کرتا ہے آدمی سمجھتا ہے میں نے کما لیا، بارش اللہ برساتا ہے، ہوا اللہ چلاتا ہے، سب کچھ زمین اللہ دیتا ہے، کہنا میں نے کما لیا، تم نے کما لیا. ایک ہوا چلایا اللہ تعالیٰ، تمہاری کھیتی سوکھ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تخت سے تختہ ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ کے فضل و کرم میں بس اسی اللہ کے لیے آدمی کا دل کتنا چھوٹا ہے. اور پھر اللہ اپنے لیے کہاں مانگ رہا ہے، آپ ہی کے بھائی بہن کے لیے مانگ رہا ہے. آپ ہی ذرا ان کو بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھ لو. اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ ہے، اس کی راہ میں کہاں، وہ تو اپنی راہ میں خرچ کر رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ ہے، یہ میری راہ میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک رمضان کا حق ہے کہ ویسے تو پورے سال، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے پورے سال کے لیے بیٹھ جائیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے کہ رمضان میں کر دیا آپ نے، لیکن رمضان میں ذرا اور بڑھ جائے آپ کا یہ جذبہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول تو ہوا ہو جاتے تھے، اس میں ہوا کی طرف فیاض ہو جاتے، بارش کی طرف فیاض ہو جاتے تھے، کسی سائل کو منع نہیں کرتے تھے، کسی مانگنے والے کا ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، کسی کا بھی، ہوا اور بارش کی طرح ہو جاتے تھے آپ. تو یہ انفاق، یہ رمضان کا جو ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارا رمضان کا حق ہے انفاق فی سبیل اللہ، جو حدیث میں آتا ہے، انسان کی خدمت ایک یہ ہے، کسی کی بھی کوئی مدد کرنا، یہ جو ہے اس میں آپ اپنا ایک بنا لیں، مجھے کوئی مدد کرنا ہے کسی کی بھی. پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا اگر کوئی آدمی یہ نہ کر سکے تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عتق رقبہ، غلام کو آزاد کر دینا. پوچھا کیسا غلام؟ آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر غلام ہو تمہارا، اس کو آزاد کرنا. صحابہ نے پوچھا کسی کی اتنی بھی تاب نہیں ہے
اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی مدد بھی نہیں کر سکتا, کسی کی غلامی آزاد نہیں کر سکتا, تو آپ نے فرمایا تو پھر کسی اناڑی کی, کسی ایسے انسان کی مدد کر دینا, یعنی جو جانتا نہیں کسی کام کو, اناڑی ہے, اس کام کو کرنا جانتا نہیں, تم ساتھ لگ کے اس کا کام کرا, کوئی پیسہ روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے, کسی کو راستہ بتا دیا, کسی کی اپلیکیشن لکھ دی, کسی کا کوئی کام نکال دیا اپنی ذات سے جو وہ خود نہیں کر سکتا تھا, اس کو کر کے دے دیا وہ کام, کسی کا کام آ گیا, بگڑا ہوا کام سدھار دیا, کوئی سفارش کر دی, کام بنوا دیا اس کا, کوئی ایسا کام, کسی بھی اناڑی کے کام آ جاؤ, پھر یہی ہے سب سے بہتر اسلام. اور صحابی پھر بھی نہیں چھپے, ان کا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا تو پھر یہ کہ تم اپنے شر سے اس کو محفوظ کر دو, کم سے کم اس کو نقصان تو نہ پہنچاؤ. پھر یہ ہے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اپنی ذات سے, تو پھر کم سے کم یہ طے کر لو کہ میں اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا کسی کو, پھر یہ سب سے بہتر ہے. وہ امام غزالی نے لکھا کہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک جانور وہ آدمی ہے تو تم آدمی بنو, انہوں نے کہا آدمی بنو, جانور مت بنو. لیکن اگر جانور بھی بننا چاہتے ہو تو 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. گائے ہے دودھ دیتی ہے, بکری ہے دودھ دیتی ہے, آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے, آپ بوجھ لاتے ہیں, گھوڑے پہ آپ سواری کرتے ہیں, دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک جانور تو وہ ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے, نقصان بھی نہیں پہنچاتے. گھر میں رہنے والے جانور ہیں, بلی ہے, یہ ہے وہ ہے, فائدہ بھی نہیں پہنچاتے, نقصان بھی نہیں پہنچاتے. اور ایک وہ جانور ہوتے ہیں جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں, جیسے بچھو ہے, سانپ ہے. تو یہاں مولانا نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں انسان نہیں بننا ہے, جانور بننا ہے, تو بھی کم سے کم سانپ بچھو تو نہ بنو. نہیں بن سکتے اگر کسی کو فائدہ پہنچانے والے, تو یہ تو نہیں کہ صرف نقصان پہنچانے والے, دوسرے کو تمہاری ذات سے, تمہارے لفظوں سے, تمہارے اعمال سے صرف دکھ ہی پہنچے, اس کے بعد کچھ نہ پہنچے, ایسا تو مت بنو. تو یہ ایک ہے کہ شر مواسات کا اللہ کے رسول نے دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے. کسی طرح سے کام آؤ دوسروں کے, کسی کی مدد کرو, یہ ساری چیزیں, انسان کی خدمت کرو, کسی بھی انسان کی خدمت کرو, کوئی بھی ہو. تو یہ گویا, اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, انفاق فی سبیل اللہ, یہ ایک جس کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے, یعنی اس مہینے میں خرچہ نہیں ہوتا ہے. جو بھی پیسہ اب اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں وہ اصل میں کنزمپشن نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ خرچ ہوتا ہے, وہ پلٹ کے آتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, اس کی مثال دی ہے کہ دانا جیسے تم کھیت میں ڈالا ہے اور تم نے سمجھا یہ میں نے مٹی میں پھینک دیا, تم نے یہ سمجھا, حالانکہ وہ مٹی میں نہیں پھینکا گیا, جنگل میں بھیج آیا میں, بلکہ وہ تو پھوٹے گا کوپل, اور اس میں بالیاں نکلیں گی, اور ہر بالی میں دانے آئیں گے. وہ ایک دانا تمہارے گھر 700 دانے بن کے لوٹے گا. وہ دانا تو مٹی میں پھینک کے نہیں آئے تھے, بلکہ وہ دانا تو کمانے کے لیے پھینک کے آئے تھے. وہ خدا کی راہ میں جو تم نے خرچ کیا وہ انویسٹمنٹ تھا, وہ کما کے لائے گا تمہارے پاس, کما کے لائے گا, وہ خرچہ نہیں ہوا. خرچ وہ ہے تو تم اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہو. ما عندکم ينفد وما عند الله باق, تم نے جو خرچ کیا وہ تو نفد, یعنی وہ تو خرچ ہو گیا, نمٹ گیا, اور جو تم نے اللہ کو دے دیا وہ ڈپازٹ ہو گیا. وما عند الله باق, اب وہ تمہارا انویسٹمنٹ ہو گیا, اس کا وہ بڑھ رہا ہے, برابر پھیل رہا ہے. وہ زکات ایک معنی آتے ہیں بڑھنے کے, نمو کے معنی آتے ہیں, بڑھتا ہے وہ اللہ کے. تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ بڑھتا ہے, مطلب ہم نے زکات دے دی تو کاروبار میں نفع زیادہ ہوگا. یہاں کی تو بات نہیں ہے, اللہ کے یہاں تو بڑھتا ہی ہے, اللہ کے یہاں بھی بڑھتا ہے. پھر ہماری سیرت, ہمارے کردار میں اس سے نمو ہوتا ہے, پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس سے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ, پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا جو زکات کا جو باقاعدہ بیان ہوا تھا, ایک پورا 10 زکات میں نے دیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ دانا تو آپ ڈال آتے ہیں اور اس کوپل بھی نکل آتی ہے, بالی بھی پھوٹ آتی ہے, پر اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ دانا ٹھیک ہونا چاہیے, دانا ہی سڑا ہوا ہے تو اسے کوئی کوپل نہیں پھوٹے گی. اور ایک شرط یہ ہے کہ بونے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے, دانا تو صحیح تھا پر نالی میں بہا دیا تو کوئی کوپل نہیں پھوٹے گی. اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کا صحیح طریقہ بھی آپ سیکھیں. پھر ایک یہ کہ وہ دانے کو صحیح طور سے استعمال بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ فصل تو کاٹ کے لائے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آٹا پسوا کے دھول اڑا دی اس کی. 3 شرطیں ہیں کہ اس کا دانا بھی صحیح ہو, زمین بھی زرخیز ہو, اس کا استعمال بھی صحیح ہو. اسی طرح سے اللہ کے راہ میں جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ مال بھی صحیح ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, وہ دانا ٹھیک ہونا چاہیے تو انویسٹ ہوگا وہ. پھر اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. جیسے بونے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ دانا نالی میں نہیں بہا دیں,
ज़कात देने का हुक्म है, अदा करने का, फेंकने का हुक्म नहीं है। नाली में बहा दिया ये नहीं है कि ज़कात फेंक दो, ये मतलब नहीं है, बल्कि उसको सही तौर से उसका जो तरीका है, और तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया, कुरान करीम में है, उसका इज्तिमाई तरीका कुरान करीम ने तजवीज़ किया है। यानी उसको इकट्ठा करो एक जगह और उसके बाद फिर सोचो, सही तरीका यही है। अब हमने उस तरीके को छोड़ दिया तो वो फवाइद हमें हासिल नहीं हो रहे उससे। और फिर एक ये कि सही तरीका वो होगी, आपने बनाया, सिस्टम भी सही बनाया, माल भी सही था, और दे दिया किसी ठहरा पीने वाले को, और ठहरा पी रहा उससे, तो उसका खर्च भी सही नहीं हुआ। तीनों चीजें सही हो तो वो बरकत हासिल होती है जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम ने फरमाया। तो इन्फाक एक ये इसका इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये रमजान के हक है, और सबसे बड़ा हक है रमजान का, जैसे कि कुरान का महीना है तो कुरान करीम को पहुंचाना दूसरों तक। मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, मैं जिंदगी में भी ले आया उसको, ये सारे हक मैंने कुरान करीम के अदा किए, लफ्ज पढ़ा, लफ्ज सुना, और उसको जिंदगी में लाने का हौसला अज़्म भी किया, उसको मैंने लाया भी, पर मैंने उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाया, उसको कन्वे नहीं किया मैंने दूसरों तक, तो ये मैंने कुरान करीम का हक नहीं अदा किया। ये सबसे बड़ा हक है। जब ये कुरान का महीना है तो मुझे कुरान करीम की बात को पहुंचाना है दूसरों तक, ये तय कर लें आप। हर बात में, हर चीज में, कहीं भी मैं तय करें, मतलब इस महीने में कि किसी मिलूंगा तो उसे कुरान की एक बात बताऊंगा जरूर, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है या कोई भी है, उसे कुरान की एक बात किसी भी बहाने से घुमा के बताऊंगा। मुसलमान को मसलन रमजान को कुरान का महीना है यही कह के मैं इधर तक लाऊंगा कि फिर कुरान कहता क्या है। एक बात, इफ्तार पार्टी करूंगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ कुरान की बात जरूर करूंगा, यानी कहीं भी कोई बात भी किसी भी बहाने से मैं कुरान की बात लाऊंगा। जब कुरान का महीना है तो कुरान की दावत और कुरान का मैसेज, कुरान का पैगाम मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, इसके बगैर कुरान का हक नहीं अदा होगा, ये रमजान का हक नहीं अदा होगा। तो ये एक अमली प्रोग्राम है जो मैंने आपको कहा कि रमजान के लिए हमारा अमली प्रोग्राम है, जो हदीस के अंदर तो जब तक इस रमजान का, इस सौम का हकीकत को समझकर नियत नहीं बनेगी हमारी, यानी इसको हम नियत में नहीं लाएंगे, अपनी अज़्म में नहीं लाएंगे, और हमारे किरदार की स्पिरिट नहीं बनेगा, तब तक ये हमारे अमल की जान नहीं बनेगा और हमारा इस्लाम एक लाश बन के रह जाएगा। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा वाले बनो, इसलिए जब अल्लाह ने दिया है तो हम इसलिए रोजा रखें ताकि हम तक़वा वाले बने। और तक़वा वाले बनने के लिए सारे बने जो आपको ये 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया आपको, इसको आप जो है फॉलो करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फवाइद इसके हमें जरूरत आ फरमाएगी। एतिकाफ के बारे में एतिकाफ है, एतिकाफ के बारे में मैंने कहा था कि इस दर्स में 2-3 टॉपिक थे हमारे सामने। एक तो ये था कि ज़कात, और एक ये था कि मसाइल जो होते हैं रमजान से मुताल्लिक़ उसको रख लेंगे। तो आज ये मैंने ले लिया, लेकिन ये कि जो मसाइल है उसको ले लीजिए। अब एतिकाफ की बात आपने कही है, और कोई मसाइल हो तो आप पूछ लीजिएगा। एतिकाफ के बारे में यह है कि एतिकाफ 3 तरह का होता है। एक एतिकाफ वाजिब होता है, एक सुन्नत होता है, एक नफल होता है। वाजिब एतिकाफ तो आप रमजान से बाहर कभी भी कर सकते हैं, नियत कर लें आप, लेकिन एतिकाफ की लाजमी शर्त है कि उसके साथ रोजा रखा जाएगा। रोजा लाजमी शर्त है उसकी। जब भी एतिकाफ होता है, वो ऐसे लोग कहते हैं ना मस्जिद में एतिकाफ की नियत कर लो, और वहां जाके इसकी बुराई उसकी बुराई, तो जान की बुराई हो रही है, एतिकाफ हो रहा है, वो ऐसा एतिकाफ नहीं होता है। एतिकाफ के साथ रोजा लाजमी है, रोजे की शर्त है कि आप रोजे से हो या रोजा रखें। तो ये तो नजर है जो आपने मान ली कि अगर मेरे काम हो गया तो मैं 2 दिन एतिकाफ रखूंगा, ये तो आपका वाजिब एतिकाफ हुआ। ये सुन्नत है, ये एतिकाफ रमजान का जो है अल्लाह के रसूल ने शुरू के 10 दिन में रखा है, फिर बाद में बीच के 10 दिन में रखा, बैठे आप, फिर आखिर के 10 दिन में, आखिरी साल आपने 20 दिन बैठे एतिकाफ में। तो एतिकाफ जो है असल में एक तबत्तुल अल्लाह की शक्ल है, यानी मैं सबसे कट करके एक अल्लाह की तरफ कुरान करीम की तिलावत के लिए एक टाइम निकालना है। मैं सारे काम छोड़कर कुरान करीम में तदब्बुर करूंगा। तिलावत के जो माने मैं बताया, क़िराअत नहीं है, बल्कि सोचूंगा, समझूंगा और उसको समझूंगा क्या है।
تو اس کے لیے ایک ٹائم ہے. اب اس میں ہمارے جو برخود غلط قسم کے مفکرین اسلام ہے وہ یہ کہتے ہیں، مثلا ہمارے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، یا اسلام میں وہ نہیں ہے، خانقاہیت نہیں ہے، تو اعتکاف کو کیا کہیں گے؟ میں نے ایک بار بتایا تھا نماز روزے اور زکوٰۃ کو بھی وہ پیش کرتے ہیں. اس میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ نماز جو کہ جماعت سے کیوں ہے؟ پھر اگر ان کی بات مان لی جائے تو نماز اکیلے مسجد میں گھر میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جماعت سے کیوں ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں خانقاہیت نہیں ہے بلکہ ایک ملت کا احساس ہے. زکوٰۃ بھی اجتماعی ہے، حج بھی ایک ساتھ ہے، اور یہ صوم بھی ایک ساتھ ہے نہیں ایک ساتھ، ورنہ یہ ہوتا ہے جب چاہے جس نے جہاں رکھ لیا. ایک ساتھ اس لیے ہے کہ یہ سب ہمارے ہاں خانقاہیت نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں اجتماعیت ہے، ہمیں ایک ملت ہونے کا احساس ہے. اب اعتکاف کی بات بے شک آپ کر سکتے ہیں کہ اعتکاف میں اکیلا آدمی بیٹھ جاتا ہے جا کر کے الگ تھلگ ہو کر، تو وہ ان کی بات ماننا کی ثابت ہوگی، لیکن ایسا نہیں. اعتکاف کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف آپ صرف مسجد جامع میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی مسجد جامع میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی مسجد جامع میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی مسجد جامع میں آپ صرف مسجد جامع میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی جنگل کی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے. جنگل کی مسجد میں، سناٹے والی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد جامع جو لوگوں سے بھری رہتی ہے اور جہاں سارے شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مسجد میں آپ بیٹھیں گے. تو صاف ظاہر ہے کہ اسلام اعتکاف بھی آپ کو جنگل میں نہیں بٹھانا چاہتا بلکہ شہر کی دھوم دھام والی آبادی میں بٹھانا چاہتا ہے، آپ کو سوسائٹی سے کاٹنا نہیں چاہتا. اس کا اعتکاف بھی سوسائٹی سے کاٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جوڑ کر ہے، اس لیے جامع مسجد کے علاوہ آپ بیٹھ نہیں سکتے کہیں اور. اور اس کے علاوہ پھر اعتکاف جو ہے خواتین کے لیے بھی، اور خواتین بھی مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ازواج مطہرات مسجد میں بیٹھتی تھی. جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول اگر آج تشریف لے آئے تو آج کے اسلام کو نہ پہچان پائیں گے. اگر آج بیٹھ جائیں مسجد میں تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا. اگر مسجد میں خواتین اعتکاف بیٹھ جائے تو مسجد میں ہنگامہ ہو جائے گا کہ خواتین کہاں سے بیٹھ گئی. عید کی نماز میں چلے جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، یہ کیوں آ گئی عید کی نماز میں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ عید میں ضرور جائیں عورتیں، جوان عورتیں بھی جائیں، اور جو عورتیں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ بھی جائیں کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو، دعاؤں میں شریک ہو، تکبیرات میں شریک ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عورتیں بھی جائیں. کسی نے عرض کیا، یہ الگ الگ حدیثیں ہیں سب، کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی. آپ نے کہا وہ کسی اور کی چادر کی آڑ لے لے مگر جائے. کتنی تشویق، یعنی حضور کا کتنا وہ ظاہر ہو رہا ہے، اس سے تاکید ظاہر ہو رہی ہے. تو اب ہمارے ہاں تو منع ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اعتکاف بھی کوئی نہیں کرنے دے گا، لیکن ان کے لیے بھی ہے. اور بھی مسئلہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں عورتیں اعتکاف. حضور علیہ وسلم کے گھر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی. ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ مطلب 5-6 فٹ چوڑا تھا اور اتنا تھا خالی کہ سر ادھر لگ جاتا تھا اور پیر ادھر لگ جاتے تھے. تو اس میں کہاں الگ سے کونا بنتا اور کہاں سے گوشہ بنتا کسی ازواج مطہرات کے لیے، کہاں سے بنتا؟ تو وہ خیمے استادہ کر لیتے. مسجد نبوی کے آنگن میں جناب زینب، جناب عائشہ، جناب حفصہ وغیرہ نے خیمے جو ہے لگا لیے، ٹینٹ لگا کر اس کے اندر اعتکاف کرتی. اب یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں کا بیٹھنا چاہیں تو وہ گھر میں اپنا ایک گوشہ بنا لیں، اس میں بیٹھ جائیں. اور اعتکاف اگر ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس میں شوال میں پہلے عشرے میں جو اس کی قضا کر لیں روزے کے ساتھ، کیونکہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوگا. اور اعتکاف تو ہو گیا. آپ نے بتایا شروع کے عید کے 10 دن بیٹھتے تھے، اعتکاف تو چاند دیکھ کر پورا ہوتا ہے. شروع میں بیٹھے 10 دن، اب نہیں بس شروع میں 10 دن. اعتکاف کا مطلب ہے متقف ہو گیا ایک جگہ، یعنی ایک جگہ ہم آئسولیٹ ہو گئے. اعتکاف کا مطلب یہ یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کے لیے. رمضان کے علاوہ کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں؟ جتنے بھی، وہ تو نفل اعتکاف ہوا، جتنے دن بھی آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، وہ تو نفل اعتکاف ہے. اور نفل اعتکاف میں جتنے دن کی آپ نیت کریں اتنے دن آپ بیٹھیں گے. اعتکاف منظور جو ہوتا ہے آپ نے، اعتکاف منظور جو ہوتا ہے آپ نے 1 مہینے کی نیت کی، آپ نے 10 دن کی مگر. تو صوم کے لیے جو نیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا مطلب صرف سوچ سکتے ہیں، مطلب زبان سے نہیں کر سکتے؟ ہاں یہی تو ہے. اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سب گناہگار ہوں گے. جی نیت کے لیے جو کہا ہے مطلب صوم کے لیے مطلب صرف سوچ سکتے ہیں، مطلب کہنے سے زبان سے کہنے تو بہتر ہوتا ہے. زبان سے کہنا بہتر نہیں ہوتا ہے، زبان سے نہ کہنا بہتر ہوتا ہے. نیت کے لیے جی زبان سے نہ کہنا بہتر ہوتا ہے، کہنا کیوں بہتر ہوتا ہے؟ کیا ہے کہ ہاں پہلے بعد میں کیوں؟ پہلے
اللہ تیرا ہی روزہ ہے، تیری ہی روزی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہم انی لک صمت علی رزقک،